آیات کریمہ میں معاشرے کے اندر پائی جانے والی چند خامیاں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ ایک مومن بحیثیت مومن اور مسلمان اپنے آپ کو ان خامیوں سے دور رکھیں اور ان سے احتراز اور اجتناب کریں تو تب یہ معاشرے کے لیے امن کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے معاشرہ درست سمت پر سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے والا معاشرے کا ایک پرامن اور باوقار فرد بن سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان خامیوں سے احتراز نہ کرنا یہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ اسی ذیل میں صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کردہ حدیث بیان ہو رہی تھی، جس کو امام سالوی نے، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح خطیب شربینی نے اپنے تفاسیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی ہیں کہ قیامت کے دن جب انسانیت کی حشر ہوگی تو یہ 10 گروہ اور 10 جماعتوں کی شکل میں ان کی حشر ہوگی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر کچھ انسان بندروں کی شکل میں ان کی حشر ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں چغل خوری کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر کچھ انسان سور اور خنزیروں کی شکل میں ان کی حشر ہوگی۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کے بجائے حرام کھایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ پاؤں کے بجائے الٹے سر لگا کر چل رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے اور سودی معاملات اور سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ اب چوتھے نمبر پر ان 10 گروہ میں سے، ان 10 جماعتوں میں سے چوتھے نمبر پر ایک جماعت جو اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، تو دنیا میں ان کے آنکھیں تھی، دنیا میں یہ دیکھا بھی کرتے تھے، آنکھوں کی نظر بھی بھرپور تھی، دن رات کو دیکھا کرتے تھے، سیاہ اور سفید اس میں تمیز بھی کر سکتے تھے، لیکن آج قیامت اور حشر کے میدان میں جب ان کا حشر ہوگا تو یہ نابینا ہوں گے، ان کے آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، ان کے آنکھوں میں روشنی نہیں ہوں گی، یہ بغیر آنکھوں کے نور اور بغیر آنکھوں کے روشنی کے نابینا بن کر ان کا حشر کیا جائے گا اور اللہ پاک ان کو اپنے دربار میں بلائے گا۔ اب دنیا میں ان کی لغزش اور خطا، ان کا گناہ وہ یہ تھا کہ ان کے فیصلے ہمیشہ ظلم پر ہوا کرتے تھے، یہ ہمیشہ ظالم کے حمایتی تھے، یہ ہمیشہ ظالم کے پلے کو بھاری رکھا کرتے تھے، رشوت لے کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اب یہ فیصلہ کرنے والا کوئی قاضی اور منصف بھی ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ کرنے والا کوئی جرگے اور وفد کا ممبر بھی ہو سکتا ہے، یہ ظلمانہ ظالمانہ فیصلہ کرنے والا خاندان اور علاقے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ناحق فیصلہ کرنے والا گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ غرض جس کو جب حکم بنا دیا گیا، فیصلہ کرنے والا منصف بنا دیا گیا اور اس نے وہ فیصلہ حق کے بجائے ظلم اور ظالم کی جانبداری اور طرفداری کرتے ہوئے کیا، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت میں یہ نابینا ہو کر اٹھے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں قلم بکتا ہے، عدالتیں بکتی ہیں، منصف بکتا ہے، جرگے کا سربراہ بک جاتا ہے۔ ہر آدمی جب اس کے پاس اختیار آتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، خواہ وہ کس طریقے سے کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو لوہے کے تابوت میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ وہی لوگ ہوں گے کہ دنیا میں جن کی قلم فیصلے کے وقت بک گئی تھی اور انہوں نے ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مظلوم کو نظر انداز کیا ہو۔ جبکہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی بد دعا سے ڈرا کرو، اور ان میں سے ایک فرمایا وہ انسان جس پر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہیں، اس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، میں تیری نصرت اور تیری مدد ضرور کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ مصلحت اس میں کچھ وقت لگ جائے، اگرچہ کچھ عرصہ لگ جائے، اگرچہ کوئی عرصہ اور زمانہ گزر جائیں، لیکن میں تیری مدد ضرور کیا کروں گا۔ تو یہ چوتھے نمبر پر لوگ ہوں گے جو اللہ کے دربار میں نابینا پیش ہوں گے، اور ان کا قصور یہ ہوگا کہ دنیا میں انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا ہوگا، گناہ کا ساتھ دیا ہوگا۔ 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے جن کی کانوں کی سنوائی نہیں ہوں گی، کانوں سے سن نہیں رہے ہوں گے، زبان چل نہیں رہی ہوگی، وہ زبان سے عاجز ہوں گے، گفتگو کرتے ہوئے گونگے ہوں گے، اور ان کی عقل بھی نہیں ہوگی۔ حالانکہ دنیا میں یہ سن بھی رہے تھے، دنیا میں بھول بھی رہے تھے، دنیا میں ان کے پاس عقل بھی تھا، بلکہ دنیا والے تو ان کو سب سے زیادہ عقل مند تصور کیا کرتے تھے، لیکن اب حشر کے میدان میں اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوئے تو نہ سننے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، اور نہ عقل کی طاقت موجود ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوں گے؟ ان کی خطا، ان کی لغزش، ان کا قصور یہ تھا کہ دنیا میں یہ اپنے نیک اعمال پر غرور اور فخر کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے تو نیک عمل، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، سخی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، دنیا کی تمام جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن یہ کبھی اپنی نمازوں پر غرور کریں، یہ کبھی اپنی تلاوت اور قاری ہونے پر غرور کریں، یہ کبھی اپنے سخی ہونے پر غرور کریں۔ دل کے اندر ایک تکبر تھا، میں تو سارے لوگوں سے سب سے بڑھ کر نمازی ہوں، میں تو لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا سخی ہوں، میں تو لوگوں میں سب سے زیادہ حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہوں۔ اپنے نیک اعمال پر، اپنی اچھائیوں پر، اپنی خوبیوں پر ان کو غرور تھا، ان کو فخر تھا، ان کو گھمنڈ تھا۔ جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، صرف میری ذات کے ساتھ مناسب ہے۔ میں اللہ شہنشاہ ہو کر، مالک الملک ہو کر اگر تکبر کروں تو میں کروں، مجھے اللہ کے ساتھ تکبر جھجتا ہے، مناسب ہے میرے ساتھ، لیکن جن کو میں نے پیدا کیا، جو مخلوق ہیں، وہ اور تکبر کریں، اور پھر انسان تکبر کریں جس کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک گندگی ہی گندگی ہے۔ اس کی زبان سے کچھ نکلیں تو وہ بھی گندگی، اس کے ناک سے کچھ نکلیں تو وہ بھی گندگی،
اس کے کانوں سے کچھ نکلے تو وہ بھی گندگی، بول و براز ہیں تو وہ بھی گندگی، خون نکلے تو وہ بھی گندگی، پیپ نکلے تو وہ بھی گندگی، یہ تو سراپے گندگی ہیں۔ اس کو غرور کس بات پر، یہ کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ مجھ سے میری چادر تکبر لینا چاہتا ہے، میں اس انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اسے گھر کے اندر ذلیل کر لیتا ہوں، پردوں کے اندر چھپا ہوا اسے ذلیل کر لیتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک انسان پیش ہوگا جس نے 1000 سال عبادت میں گزارے ہیں، 1000 سال، 100 سال کا نہیں، 1000 سال اس نے عبادت میں گزارے ہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا بندے اپنی عبادت پر جنت میں جانا چاہتا ہے یا پھر میری فضل اور کرم پر؟ یہ سوچے گا 1000 سال ایک لمحے کے نافرمانی نہیں کی ہے، عرض کرے گا اللہ میرے پاس اعمال ہیں، میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے جہنم کے ارد گرد ان کو ایک چکر لگواؤ۔ دوسرے فرشتے کو حکم دے گا پانی کا جام لے کر اس جگہ کھڑا ہو جا۔ جب یہ چکر مکمل کر کے وہاں پہنچتا ہے بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے، یہ فرشتے سے کہتا ہے پانی تو پلاؤ، وہ کہتا ہے کیا دو گے بدلے میں؟ یہ بندہ عرض کرتا ہے آپ کیا لو گے؟ کہتا ہے یہاں تو اعمال کا لینا دینا ہے، یہاں ایک جام ایک گلاس پانی 500 سال کی عبادت کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ یہ کہے گا 500 سال تو اور بھی ہے نا، یہ کہے گا یہ مجھے دے دیں 500 سال کی عبادت لے لیں۔ اللہ پاک فرشتے سے کہے گا ایک دفعہ پھر گھما کے لا، یہ جو دوبارہ چکر لگائے گا پھر وہاں پہنچے گا، پھر وہ فرشتہ کھڑا ہے، اب یہ کہے گا کہ اب کیا دو گے؟ یہ کہے گا یہ 500 سال کی عبادت بھی لے لو، ایک گلاس پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلائے گا، 1000 سال کی عبادت 2 گلاس پانی پر ختم ہو گیا۔ ہم اور آپ دن میں کتنے گلاس پی لیتے ہیں، کبھی زبان پر الحمدللہ بھی نہیں آئی۔ پھر اللہ پوچھے گا بندے اب بتا، اب یہ عرض کرے گا تیرے فضل سے جانا چاہتا ہوں، اب تو بچا بھی کچھ نہیں ہے نا۔ تو یہاں فرمائے کہ وہ انسان جس نے اپنے اعمال پر غرور کیا ہے، تکبر کیا ہے، تو اللہ پاک اس کو جب جہنم میں ڈالے گا اور حشر اس کا ہوگا میدان حشر میں، تو وہ گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا اور بے عقل بھی ہوگا۔ ایک بندے نے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا، ایک بندے نے قسم اٹھائی مجھے اپنے رب کی قسم فلاں آدمی کی اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ یہ کون ہوتا ہے قسم اٹھانے والا؟ بخشش کرنے والی ذات تو میری ہے، میں چاہوں تو بخش دوں، میں چاہوں تو نہ بخشوں۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا اس نے جس کے بارے میں قسم اٹھایا اس کو میں نے بخش دیا، اور یہ جس نے قسم اٹھایا ہے اس کو میں نے جہنم میں ڈال دیا۔ تو اپنے عبادت پر غرور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر اللہ پاک یہ اعلان فرما لیں کہ ساری انسانیت جنت میں جائے گی، ایک انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں خطاب کا بیٹا عمر نہ ہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے، رب کے رحمت سے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ پاک فرمائے ساری انسانیت جہنم میں جائے گی،
ایک انسان جنت میں جائے گا، پھر میں اپنے رب کے رحمت پر اتنا نازا ہوں کہ وہ ایک جنت میں جانے والا بھی میں عمر ہوں گا۔ تو اعمال جب بھی کیے جائیں رجا اور خوف کے درمیانی درجے میں، کہ امید بھی ہو اللہ پاک بخش دے گا، لیکن ڈر بھی ہو کہ اللہ پاک نے لپیٹ کے میرے منہ پہ مار دیا، جا لے جا اپنی عبادتیں، مجھے ضرورت نہیں ہے تیری عبادت کی، تو کیا کروں گا۔ چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا کچھ لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے اور ان کی زبانیں ان کے سینے پر لٹک رہی ہوں گی، زبانیں باہر کو نکلی ہیں، سینے پر لٹک رہی ہیں، اور ان کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے، حالانکہ دنیا میں ان کی زبانیں سب سے زیادہ اچھی چلتی تھی اور ان کے زبانوں میں کوئی زخم بھی نہیں تھا، نہ خون اور نہ پیپ، لیکن اس کے باوجود آج اللہ کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو یہاں ان کی زبانیں بھی نکلی ہوئی، سینے پر لٹکی ہوئی، اور خون اور پیپ بھی ان کی زبانوں سے جاری ہے۔ مفسر قرآن علامہ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ ثواب ہے، یہ درجہ بلند ہوگا، لیکن خود ان کی زندگی عمل سے خالی تھی، یہ خود عمل سے کھو رہے تھے، جو کہا کرتے تھے ان پر خود ان کا عمل نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہود کے علماء کی جو برائیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک برائی یہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو جبکہ خود بھول گئے ہو اپنے آپ کو، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بے عمل واعظ، ان کو جب ان کا حشر ہوگا، ان کو جب اللہ پاک کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو ان کی زبانیں ان کے سینے پر لٹکتی ہوئی ہوں گی اور ان کی زبانوں سے خون اور پیپ جاری ہوگا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ یہ لوگوں کو تو سمجھایا کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنمی ایک دوسرے سے بطور تعجب پوچھا کریں گے، حیران ہو کر پوچھا کریں گے یہ تو وہ آدمی نہیں تھا جو دنیا میں لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا، جو دنیا میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، یہ یہاں کیوں آیا؟ ہم آئے ہیں، ہم نے تو عمل نہیں کیا، یہ تو بڑا پارسا بنا ہوا تھا، بڑا نیک بنا ہوا تھا، یہ کیسے یہاں آ گیا؟ پھر اس سے سوال ہوگا کہ تم تو دنیا میں اچھے اچھے باتیں بتایا کرتے تھے، تم یہاں کیسے آئے؟ تو یہ کہے گا ہاں، میں نے جن کو واعظ و نصیحت کی ہیں وہ اس دیوار کے اس پار جنت میں ہیں، لیکن میرا عمل نہیں تھا اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور اللہ پاک حفاظت فرمائیں، کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ دنیا میں لوگوں کو سمجھاتا رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کو سمجھایا یہ ان کا قائد بن کر، ان کا امام بن کر، ان کا پیشوا بن کر یہ پہلے پہلے جا رہا ہوتا، یہ سارے لوگ ان کے پیچھے جنت میں چلے جاتے، لیکن یہ اس کے بجائے جنت کے پیشوا ہونے سے محروم تو ہو ہی ہو گیا، لیکن جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے 7ویں نمبر پر 7واں گروہ، 7واں جماعت جو حشر کے دربار میں پیش ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے اور جن کے پاؤں بھی کٹے ہوئے، حالانکہ دنیا میں ان کے ہاتھ بھی تھے اور دنیا میں ان کے پاؤں بھی تھے، ہاتھوں سے بھی یہ پکڑا کرتے تھے اور
قدم سے پاؤں سے چلا کرتے تھے، لیکن آج حشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئے تو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہوئے ان کے پاس نہ ہاتھ ہے اور نہ پاؤں ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے تھے، جنہوں نے دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستایا، ان کو اذیت میں رکھا، ان کو پریشان کیا رکھا، ان ہاتھوں سے ان قدموں سے۔ تو اللہ پاک نے اب حشر کے میدان میں ان کا حشر اس حال میں فرمایا کہ نہ ان کے پاس ہاتھ ہیں اور نہ ان کے پاس قدم اور پاؤں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی جبریل میرے پاس آتا، وحی کا نزول ہوتا، دو باتیں الگ تو تیسری بات میرے حبیب پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ جب بھی اترتا ہے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، جب بھی اترتا ہے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے گمان ہونے لگا کہ ایک دن جبریل آ کر مجھے بتائے گا حبیب اپنے امتیوں سے کہہ دیں جس طرح باپ کے میراث میں بیٹے کو حصہ ملتا ہے، بیٹے کے میراث میں والد کو حصہ ملتا ہے، شوہر کے مال میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح ایک پڑوسی کے مر جانے پر اس کے پڑوسی کو بھی حصہ ملے گا۔ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ پڑوسی کا میراثی بن جائے اور اس کے میراث میں وہ شامل اور شریک ہو جائیں۔ پھر ارشاد فرمائے 8ویں نمبر پر جن کا حشر ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو پھانسی دی جائے گی، لیکن پھانسی ان کو آگ کے تختوں پر دی جا رہی ہوگی۔ ان کا حشر ہو رہا ہے تو یہ آگ کے تختوں پر لٹکے ہوئے ایسے ان کا حشر ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو حاکم کے پاس جا کر اور لوگوں کی چغلی کیا کرتے تھے، بڑوں کے پاس جا کر چغلی کیا کرتے تھے، حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس، جج کے پاس، قبیلے کے سردار کے پاس، خان اور وڈیرے اور نواب کے پاس، قوم کے بڑے کے پاس، گھرانے کے بڑے کے پاس، غرض جہاں جس کے خلاف چغلی سنی جاتی تھی یہ وہاں جا کر چغلی کیا کرتا تھا۔ تو فرمایا آج اللہ پاک نے اس کو حشر کے میدان میں اٹھایا تو اس حال میں اٹھا ہے کہ آگ کا تختہ ہے اور اس تختے پر اس کا پندہ لگا ہوا، اس حال میں یہ اللہ پاک کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ ہم تو معمولی سمجھتے ہیں بڑوں کے کان بھرنا اور اس کو اپنے فرائض میں خیال کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی فلانے کے بارے میں نے فلانے کے کان بھر دیے، میں نے فلانے کا ذہن بنا دیا ہے۔ یہاں تو نے ذہن بنا دیا، اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، اس کی نوکری چلی جائے گی، اس کا دنیاوی نقصان ہو جائے گا، لیکن خود اپنے آپ کو آگ کے پندے پر لٹکا دیا۔ اس کے نقصان کو مت سوچ، اپنے حشر کو سوچ کہ میرا حشر کس حال میں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا 9ویں نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جب ان کا حشر ہوگا تو ان سے ایک سخت قسم کی بدبو اٹھے گی اور سارے میدان حشر کے لوگ ان کے بدبو کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر آخری بیٹے تک ساری کائنات جمع ہیں، اور یہ ایک جماعت ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسموں سے، جن کے بدن سے ایک بدبو اٹھ رہی ہے، اور اس نے پورے حشر والوں کو، پورے میدان والوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے جسموں سے ایسے بدبو نکل رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صاحب نصاب ہو کر اپنی مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ یہ وہ بخیل تھے جن کا خیال یہ تھا زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہمارا مال گٹ جائے گا، ہمارا مال ختم ہو جائے گا۔
تو فرمایا یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، یہ بخیل اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے تو ان کے جسم سے بدبو اٹھے گی۔ اس سے پہلے جو قبر کی عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ، کہ ایک اژدہا اس پر مسلط کیا جاتا ہے اور وہ اس کے رخسار پر ڈھنگ مار کر کہتا ہے انا کنزک و مالک، انا کنزک و مالک، میں تیرے خزانہ ہوں، جو نہ تو نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جمع کرتا رہا، آج تیرے ورثہ اس پر عیاشیاں کر رہی ہیں اور تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے مال تو حلال کا جمع کیا لیکن حلال مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو اب یہ اژدہا اس کو ڈھنگ مار کر کہتا ہے میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، کمایا تو نے اچھے طریقے سے، لیکن جہاں رب نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں تو نے خرچ نہیں فرمایا۔ 10ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے جن کو اللہ پاک نے تارکول کی قمیص پہنائی ہوئی ہوگی۔ اب حشر کا میدان، انسان کے سر پر صرف 1 گز کے فاصلے پر سورج چمک رہا ہوگا، 1 گز کے فاصلے پر، یہ شرعی گز ہے۔ اب دیکھو کروڑہا گز دور چمک رہا ہے لیکن تپش دیکھیں، اور جب سر پر 1 نیزے کے بقدر چمک رہا ہوگا پھر اس کی تپش کتنی ہوگی۔ اور پھر جب انسان نے لباس بھی کوئی عام لباس نہیں، تارکور کا بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہوگا، یہ تو اندر ہی اندر پگھل رہا ہوگا۔ اور ان کا قصور فرمائے یہ مغرور اور متکبر لوگ تھے جن کا خیال یہ تھا میں ہی سب سے بہتر ہوں، یہ ساری دنیا مجھ سے کمتر ہے۔ اب اللہ پاک ان کا غرور ختم کرنے کے لیے ان کو تارکور کی قمیص پہنوا کر، اس ذلت میں رکھ کر، اس تپش اور حرارت میں رکھ کر، اور یہ ان کی سزا نہیں ہے، یہ تو اب حساب کتاب کی طرف چلیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہاں ان کو سزا ملے گی۔ یہ تو صرف حشر کے میدان میں حشر ہونے کی صورت یہ ہے کہ یہ تارکول کا لباس پہن کر یہ اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اس حال میں تو فرمایا کہ یہ 10 قسم کے لوگ ہیں، 10 جماعتیں ہو کر یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گی اور ان حالتوں میں پیش ہوں گی۔ تو انسان کی زندگی جہاں خوبیاں کمانے سے بنتی ہیں وہاں انسان اپنے آپ کو خامیوں سے دور رکھیں، خامیاں اپنی زندگی سے دور رکھیں، خامیوں سے، لغزشوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو تب جا کر یہ اللہ پاک کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو بڑے خوشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور اس کے لیے دنیا میں محنت اور کوشش کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے، صفات اپنانے ہوتے ہیں، اور خامیاں، گناہ اور لغزش، اس سے احترام اور اجتناب کرنا وہ لازمی اور ضروری ہوا کرتا ہے۔